اللہ تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کے روزے کا تذکرہ کیا تو بندوں کے ذہن میں روزے کا تصور آتے ہی بوجھ آنے لگتا ہے، نفسیاتی طور پر، ایمانی اعتبار سے تو بندہ چلتا ہے، نفسیاتی بوجھ آتا ہے کہ روزہ آ رہا۔ مومن کو اس وجہ سے بھی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم میں کمی نہ ہو جائے، ڈر تو لگتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے نا تو ایک بڑی دلچسپ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم دیا تو ساتھ آخر میں جو جملہ کہا وہ جملہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اے بندو، روزے کا حکم دے کر میں تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہوں، مشکل میں نہ پڑ جانا۔ کیسا انداز ہے، روزے کا حکم دے کے میں تمہارے بند دروازے کھولنا چاہتا ہوں، روزے کے ذریعے سے میں تمہارا اپنا کانٹیکٹ صحیح کرنا چاہتا ہوں، تم پریشان نہ ہو جانا۔ ولا یرید، اتنا کہا، صرف اتنا نہیں کہا کہ میں آسانیاں چاہتا ہوں، آگے نفی بھی کی کہ یا اللہ مشکل بھی تو ہے نا تمہارا۔ ولا یرید، میرا رتی بھی ارادہ نہیں کہ کسی کو معمولی سی بھی تکلیف دو۔ کیسا جملہ ساتھ فٹ کیا اللہ، یہ بھی قرآن ہے۔ حیران ہوتا ہے بندہ کہ یا اللہ آپ نے کتنا خیال کیا، اور جب پیچھے حکم دیا تھا تو بھائی روزے فرض ہیں، لیکن اے بندو تم کبھی موسم کی طرف نکالے جاؤ گے، کبھی 16 گھنٹے کے پیمائش کرو گے کہ کتنے لمبے لمبے گھنٹے ہو۔ یہ نہ دیکھو تم سے پہلے تم تو آخری امت ہو، اب تو ہم نے قیامت شروع کرنی ہے، قیامت کا منظر شروع ہونے والا ہے، اور جتنی دنیا آنی تھی وہ آ چکی۔ اب تو تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ہمارے بندے اتنے گزرے ہیں کہ تمہیں ان کی گنتی کا بھی پتہ نہیں، اور جس کو بھی ہم نے اپنی ولایت کا تمغہ دیا ہے نا، اپنے تقوی کا تاج جس کے سر پہ سجایا ہے، فرمایا وہ سارے روزے رکھتے تھے۔ شروع کی آیت میں یہ کہا کہ کبھی کوئی روزے سے مرا نہیں، یعنی کہ پریشان ہو جاؤ کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو۔ مفسرین میں نا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایام 20 کے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں یہ رمضان کے متعلق بھی ہے، اس لیے دونوں طرح کی تفاسیر ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تم سے پہلے ہمارے ساتھ جنہوں نے وعدہ ایمان کیا تھا، حلف وفاداری دیا تھا، سب نے اس امتحان کو پاس کیا ہے، تمہارے لیے کیا مشکل۔ اور پھر دوسری چیز کہ اس روزے کے ذریعے سے مقصد تمہیں ستانا نہیں، مقصد تمہیں تھکانا نہیں، مقصد تمہیں مشکلات سے گزارنا نہیں، مقصد لعلکم تتقون کہ میرے ہاں جو ولایت کا تمغہ دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک امتحان پاس کرایا جاتا ہے جسے تقوی کا امتحان کہتے ہیں۔ تو میں تمہیں وہ تمغہ دینا چاہتا ہوں، وہ عہدہ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ تمہیں درمیان سے گزارنا ہوگا، تقوی دینا چاہتا ہوں، پرہیزگاروں کی فہرست میں تمہارا نام لکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے دوستو کبھی بھی روزے کو منفی نظر سے نہ لیں۔ اور پھر مزہ کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے کے لیے تم نے کھانا نہیں، یہ نہیں کہا۔ چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ 11 مہینے کھاتے ہو، 1 مہینے نہ کھاؤ، صبح شام بس پانی پی لیا کرو۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ صرف ٹائم میں اپنی مرضی کا دے رہا ہوں، کھانے تم اپنی مرضی کے کھاؤ، ٹائم میری مرضی کا ہوگا، کھانا تمہاری مرضی کا۔ اگر تم نے پروٹھے کھانے دیسی گھی کے وہ کھا لو، مکھن کھانا ہے وہ کھا لو، تمہیں کون منع کر رہا؟ ورنہ اللہ پاک کو کیا طریقہ نہیں آتا پابندی لگانے کا؟ کہہ دیتے سحری بھی کھا سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں، پر ثقیل چیز کوئی نہیں کھانی جو اندر رہے، ہلکی پھلکی کھائیں جو نکل جائے۔ ایسا نہیں کہا، مت کھاؤ، پراٹھے کھاؤ اور بریانیاں کھاؤ،
پکوڑے کھاؤ، دہی بھلے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، ایسی غذائیں کھاؤ جو شام تک اندر رہتی رہیں، لیکن ٹائم میری مرضی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سحری میں کھاؤ اور افطاری میں کھاؤ، اس کے علاوہ جو مرضی کھاؤ۔ یہ ایک اور سہولت دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، غیر مسلم جتنی بھی دنیا کی اقوام ہیں وہ روزے کو فاسٹنگ کا نام دیتی ہیں، فاسٹنگ، یہ فاسٹنگ ہوتی ہے، اور وہ حیران ہے کہ اسلام کتنا کامل دین ہے کہ وہ مسلمان کو روزہ رکھواتا ہے جس سے اس کا جسم کا جو اندر کا نظام ہے، اگر ایک مہینے کے لیے بندہ مومن روزے کی حیا رکھ لے، روزے کا پاس کر لے، سحری اور افطاری میں میڈیم رہے، اعتدال کے ساتھ چلے، لالچ نہ کرے، تو 11 مہینے کے لیے اس کا معدہ ٹھیک رہے، اس کا معدہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کون سی گاڑی ایسی ہے جسے ورک شاپ میں نہیں جانا پڑتا، نہ لے جانا پڑتا ہو، اور لے جانے والا BMW ہو یا کوئی اور گاڑی ہو، خوشی سے لے جاتا ہے، کہتا ہے یار میں نے گاڑی چلانی ہے۔ اگر کوئی اس کو کہنا یار یہ گاڑی صحیح نہیں ہے جس کو ورک شاپ میں لے جانا پڑتا ہو، کہتا وہ کون سی گاڑی جو ورک شاپ میں نہیں جاتی؟ تو بھائی مسلمان کی گاڑی بھی اس کے لیے اللہ نے کہیں لے جانے کا حکم نہیں دیا، 1 مہینے روزے کا دے دیا کہ روزے رکھ لو، ورک شاپ تمہاری ہو گئی، تمہیں میں A1 کر دوں۔ اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام دنوں میں 11 مہینے میں کھانے پینے کی جو نعمتیں دی ہیں، پاکستان میں 85 قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو ہم مختلف قسم کی کبھی کبھی ہم کھاتے رہتے ہیں مختلف موسموں میں، تو مختلف سیزنوں میں نعمتیں کھا 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 کے بندے کو دنیا سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت بھولنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ دنیا میں رہتا ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ انس ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر اسے آخرت تو چونکہ نظر نہیں آتی، تو اس کے ساتھ انس نہیں اتنا جتنا دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ تھا کہ مسلمان پھر آخرت کو فراموش ہی کرتا، اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جتنی امتیں بھی دنیا میں آئی ہیں تو انہیں سب کا حساب لینا ہے، میری امت بھی دنیا میں آئی، ان کا حساب لینا ہے، یا اللہ ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھا۔ یہ دعا کی آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیکیج ہی ایسا بنا دیا مسلمان کی لائف کا، 5 نمازیں رکھ دی روزانہ کی پیکیج، اسی طریقے سے جمعہ ایک پیکیج، ہاں جی، عید الفطر ایک پیکیج، عید الاضحیٰ ایک پیکیج، اور ماہ رمضان ایک پیکیج۔ بس کہا یہ پیکیج جو میں نے دیے ہیں تم یہ پورے کرو، جنت میں میری رحمت تمہاری امت، یہ تمہاری امت ہے نا، ان کی لیے میری رحمت خود ان کو پکڑے گی اور لے جائے گی۔ اور دوستو یاد رکھیے موت برحق ہے، زندگی کا سب سے آخری جام جو میں نے آپ نے پینا ہے وہ ملک شیک نہیں ہوگا، وہ انار کا جوس نہیں ہوگا، پپیتا نہیں ہوگا، وہ چیری نہیں ہوگی، فالسا نہیں ہوگا، وہ جناب دودھ نہیں ہوگا، آخری جام موت کا جام وہ پینا ہے۔ اور اس جام کے پینے کے بعد سب پرائے بن جائیں گے، بیوی ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اس گھڑی کے بعد، والدہ اپنے بیٹے کو اس وقت میں تنہا اس کے ساتھ کمرے میں رہنے کے لیے تیار، بیٹا باپ کے ساتھ تنہا نہیں کہتا یار تو بھی اندر آ جا ذرا چنگا ہوتا ہے، اندر آیا کہتے ابو اٹھی نہ جندوا، اور بھائی نہیں اٹھتے لیکن کہتا نہیں یار اب ڈر لگتا ہے، اب ابا کی روح نکل گئی ہے اب ڈر لگتا ہے۔ تو وہ تنہائی کی گھڑیوں میں اس وقت انسان کو انیس چاہیے، غمخوار چاہیے، ہمدرد چاہیے، جو اس کے ساتھ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ وہ روزہ ہے جو قبر میں پہلے اترتا ہے اور مردہ بعد میں اترتا ہے۔ جب سارے مل کر کہیں گے یا اللہ ساڈی اینی سی ہوں اگوں اسی نہیں کچھ کر سکتے، اے تیرے حوالے تیری امانت سی اساں تیرے حوالے کر چھڈی،
اس وقت روزہ اپنی باہوں میں لے گا کہ تو نے دنیا کی گرمی کو نہیں دیکھا تھا، تو نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ اتنی قیمتی چیز تھی یار، تو میں ایسے ہی ڈرا کرتا تھا کہ روزے آ، تو میرا وفادار نکلا، وہ وفا تو بیوی نہ کر سکی جو تو نے کر دی۔ اس لیے محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو محبت دیجیے۔ قرآن مجید روزے سے کہے گا پیارے تو کلا نہیں گا، پیچھے میں بھی گیا، اگر ملک الموت تیرے نال ڈاڈا ہویا تے اسی تینوں سنبھالا نہ، فکر نہ کر۔ قرآن حوصلہ دیتا ہے ذکر کو، روزے کو، کہ دیکھو اگر کہیں جا کے تمہاری طاقت کم پڑی تو میں رب کا کلام ہوں، رب کی طاقت میرے ساتھ، میں نہیں اس کے ساتھ کسی کو بے ادبی کرنے دوں۔ ملک الموت، وہ جو کرامت، جو سوال و جواب والے فرشتے ہیں، جب وہ آتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ فرشتوں تم فرشتے ہو پر ذرا ادب سے بات کرنا، یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا دھیان سے بات کرنا، مجھے جانتے ہو نا کون۔ اور یار آج ڈی ایس پی سے رابطہ ہو جائے بندہ واہ واہ کرتا ہے، ادھر رابطہ رب کے کلام سے ہو جائے، آخرت کی گھاٹیاں خدا کی قسم ساری پار ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ مت سمجھیے کہ میں قرآن پر احسان کر رہا ہوں، احسان قرآن کا ہے کہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو محبت دیجیے۔ اذان 5 بار سنتے ہیں کم از کم، قرآن پاک کو بھی ماہ رمضان میں 5 بار کھولیے۔ ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، اذان 5 بار سنتے ہیں کہ ہر اذان کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیجیے کہ جیسے اذان ہو میں نے قرآن کھولا، وضو کیا قرآن، 10 منٹ جو میرے پاس بچیں گے میں نے رب کے کلام کو پڑھنا۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا۔ یاد رکھیے اس پہ پڑھنے والے کم نہیں، لاکھوں، ہر دور میں پڑھا گیا۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی اتنی اہمیت دیجیے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بتایا، پچھلے سال بھی سنایا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے چلا گیا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو فضائل اعمال والے، تو نماز، سحری کی نماز، سحری کھا رہے تھے تو فارغ ہوئے تو نماز شروع کر دی، تہجد کی نماز۔ ادھر اذان ہوئی، نماز مکمل ہوئی، تو پھر جو ہے انہوں نے جناب قرآن مجید کھولنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر قرآن مجید کھول لیا، کسی کو دیکھا ہی نہیں دائیں بائیں۔ اچھا فجر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھ لیں گے، چلو میں بات کر لوں گا۔ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ میں فجر کے وقت سے بیٹھا، میں نے بھی کہا آج مل کے جانا ہے، اور وہ ظہر تک قرآن پڑھتے تھے، اتنا تعلق قرآن سے۔ اور صرف ظہر تک نہیں، پھر ظہر سے عصر تک، بس تھوڑے سے واش روم کے لیے گئے ہوں تو کہو کسی وقت، بس عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، مغرب کے بعد قرآن، عشاء کے بعد قرآن۔ ماہ رمضان کو انہوں نے ایسے رکھا جیسے مندری میں نگینہ نہیں ہوتا، مندری میں مطلب کہ رمضان کے اندر قرآن کو نگینہ بنایا، چاروں طرف قرآن قرآن۔ ہم لوگ کیا 2-4 سپارے پڑھ کر اور دوڑے لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ محبت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت محبت کے ساتھ کی جائے، اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ کہہ کیا رہا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو رب سے ڈرنا چاہتا ہو محبوب اسے میرا کلام سنائیے، اس سے بہترین واعظ کوئی نہیں، اور تقریریں نہیں، قرآن سے بڑا واعظ کوئی نہیں، قرآن سے بڑا واعظ کوئی نہیں۔ کاش کہ ہمیں کوئی ذوق والا مل جائے جو قرآن کا ذوق رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے درس دینے والے بڑے لیکن ذوق والے تھوڑے۔
جن کو ذوق قرآنی ہو. اس دور میں بھی ہم لوگ پتہ نہیں کن راستوں پہ چل پڑے. کسی نے کسی چیز کو، قرآن کی کسی چیز کو اہمیت دی، کسی نے کسی کو اہمیت دی. قرآن مجید کا جو موضوع ہے، مثلا آپ 12 ربیع الاول کو تقریر رکھیں تو اس میں جناب میرا موضوع کیا ہوگا؟ سیرت. کہ ساری تقریر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ارد گرد رہنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں موضوع، ٹاپک. قرآن مجید کا ٹاپک نحو، صرف، لغت، اشتقاق، فصاحت، بلاغت اور پھر مباحث، وہ نہیں، تقاریر نہیں، ایک موضوع ہے: انسانی تزکیہ، انسانی ہدایت. کہ انسان اپنے رب کے قریب کیسے ہو. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس سے میں نے کیا سبق لیا؟ ہر چیز میں مجھے ہدایت ملے، رب سے تعلق ملے، مجھے زندگی کی پل پل کا مقصد ملے کہ مجھے رب نے پیدا کیوں کیا. آپ نماز شروع کر رہے ہیں، الہاکم التکاثر آپ نے نماز میں شروع کی، تو اب آپ نے پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے اس میں ہدایت کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے دنیا کی ضربیں لگا لگا کے کب تک دنیا میں مست رہے گا؟ تجھے دنیا کے ڈبل اور ٹرپل کرنے نے کہ میرا مال ڈبل ٹرپل کیسے ہو. تجھے تیرا رب تجھے بھلا دیا ہے، تیری دولت نے، تیرے مال نے، تیری کثرت نے. کب تک ایسے کرے گا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبرستان کے قریب ہو گیا. کلا، میرے اے بندے اس روش کو چھوڑ دے. سارے بندوں سے اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو اس روش کو چھوڑ دو. کہ یار 1 ارب 1 کروڑ 2 کروڑ کیسے بنے گا؟ 1 ارب 2 ارب کیسے بنے گا؟ 1 مکان 2 مکانوں میں شفٹ کیسے ہوگا؟ کنورٹ کیسے ہوگا؟ نہیں، تجھے میرے قرب کی پرواہ کرنی چاہیے. سوف تعلمون، یہ جس چیز پہ تو جان مار رہا ہے اس کی حقیقت عنقریب تیرے سامنے کھل جائے گی. کہ میرا ایک حکم آئے گا، اذا دکت الارض دکا دکا، جب میں تیرے پلاٹ کو اور تیرے گھر کو نفخہ صور سے کیسے میں شیرازہ بکھیروں گا اس کا کہ تیرے مکانوں کی ٹائلوں کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا. اڑا کے رکھ دوں گا تیرے مکان کو. تو اس مکان پہ ناز کرتا ہے، اس کے فانوسوں پہ ناز کرتا ہے، اس کے اپنے سونے والے بستر پہ ناز کرتا ہے. میں اڑا کے رکھ دوں گا تیری کائنات کو. تو نے مجھے بھلا کر کہاں اپنے آپ کو دلچسپیوں میں لگا لیا؟ کیا تو دنیا میں کھانے پینے اور سونے کے لیے پیدا ہوا؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر میں تجھے کہہ رہا ہوں بندو تمہیں اس کی حقیقت تم پر کھلے گی کہ تم کتنے غلط فیصلے کر رہے ہو. کہ رب کا قرب اس کو اہمیت ہی نہیں. ماہ رمضان کے اوقات کو بھی غفلت کی نظر گزار رہے ہو، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. ان قریب تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں کس لیے وقت دیا تھا اور تم نے کہاں لگا دیا. Please like, share, and subscribe my channel.